بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان صاحب شاکر وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے کچھ تازہ ترین اطلاعات۔ اس وقت 15 جماعتی حکمراں اتحاد کی زندگی کا خاتمہ قریب ہے اور آہستہ آہستہ اس کے اقتدار میں سے جان نکل رہی ہے اور وہ اپنی موت کی طرف بڑھ رہا ہے۔ ان کا اقتدار اختتام کی طرف جا رہا ہے اور جب کسی انسان پہ وقت نظر آتا ہے، جب اس کی جان نکل رہی ہوتی ہے تو آہستہ آہستہ اپنے حواس سے خمسہ سے محروم ہو رہا ہوتا ہے۔ ایک ایک کر کے وہ اس دنیا سے رخصت ہو رہا تھا۔ رخصت سے پہلے جب اس کی جان نکل رہی ہوتی ہے تو آہستہ آہستہ اس کے کان، اس کی آنکھیں، اس کی زبان، یہ سب چیزیں اور اس کا جسم کام کرنا چھوڑ رہا ہوتا ہے اور وہ بڑی حسرت بھری نگاہ سے دنیا کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ اور جو نیک لوگ ہوتے ہیں وہ اس سے پریشان نہیں ہوتے، بلکہ متقی پرہیزگار لوگ، نیک لوگ اور جنہوں نے حقوق العباد کا خاص طور پہ خیال رکھا ہو، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہ کی ہو، تو وہ جاتے ہیں، بڑے خوشی خوشی جاتے ہیں کہ ہم اللہ کے حضور پیش ہو رہے ہیں، اللہ کے دربار میں پیش ہوں گے۔ تو لیکن جو کمزور لوگ ہوتے ہیں، جو گناہ گار لوگ ہوتے ہیں، وہ ظاہر ہے ان کو ایک خوف ہوتا ہے۔ تو اس وقت 15 جماعتی حکمراں اتحاد کا بھی اس وقت یہی حالت ہے۔ وہ جا رہا ہے اور اقتدار ان کے ہاتھ سے نکل رہا ہے، اختیار ختم ہو رہا ہے۔ اب وہ دیکھ رہے ہیں، پیچھے مڑ کے دیکھتے ہیں تو ان کے پاس کیا ہے؟ 14 مہینے کے اقتدار میں ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے سوائے ظلم و ستم کے۔ پاکستان کے عوام کو انہوں نے کچھ نہیں دیا، پاکستان کو کچھ نہیں دیا، اور ہر طرف ایک افراتفری ہے، فاشسٹ طرز حکمرانی ہے، لوگوں کو بے لباس کیا گیا، لوگوں کو مارا پیٹا گیا۔ اس وقت بھی 10,000 سے زیادہ سیاسی قیدی جیلوں میں ہیں۔ اس وقت بھی میں آپ کو جو خبر دے رہا ہوں، سیاسی انتقام عروج پر ہے پورے ملک میں اور خاص طور پہ پنجاب اور خیبر پختونخوا۔ نمبر 1 پہ پنجاب ہے اور نمبر 2 پہ خیبر پختونخوا۔ انتقام جو ہے وہ عروج پر ہے اور سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ اس ساری صورتحال میں اس وقت 15 جماعتی حکمراں اتحاد کو کوئی چیز نظر نہیں آ رہی کہ وہ کیا کرے۔ ہاتھ پاؤں مار رہی ہے اور جانا ہے آخر، اور جیسے انسان مرنے کے بعد اللہ کے حضور پیش ہونا ہوتا ہے اور اسے فکر ہوتی ہے کہ جو مجھ سے فرشتے جب سوال کریں گے تو میں کیا جواب دوں گا، تو اسی طریقے سے یہ جو اس وقت جو اقتدار ہے، جب اقتدار سے محروم ہو رہا ہوتا ہے انسان، پولیٹیکل پارٹی، حکمراں اتحاد، اس وقت 15 جماعتیں ہیں، وہ اقتدار سے محروم ہو رہی ہیں۔ وہ جب عوام کے پاس جا کے کیا کریں گی؟ عوام جو ہے وہ جوتے لے کے کھڑے ہیں اور اتنے تنگ ہیں کہ آپ تصور نہیں کر سکتے۔ لوگوں نے 3 ٹائم کے بجائے 2 ٹائم کا کھانا کھانا شروع کر دیا ہے۔ جہاں پہ 2 روٹی کھاتے تھے وہاں پہ 1 روٹی کھانا شروع کر دیا ہے، اس لیے کہ بچوں کے پیٹ پالتے رہیں، بچوں کی تعلیم کو حرج نہ ہے، بچیوں کی تعلیم اور ان کی ضرورت پوری کرتے رہیں۔ تو یہ سچویشن چل رہی ہے اور پھر جو ظلم کیا گیا اس کا اب حساب دینے کا وقت آ گیا ہے۔ اور صورتحال یہ ہے کہ ایک تو سپریم کورٹ کا فیصلہ تو آ ہی چکا، اب ذرا باہر کی جو دنیا ہے وہ بھی ان کو آنکھیں دکھا رہی ہے۔ اس کی ریزن ہے کہ انہوں نے سمجھا تھا کہ پاکستان کے اندر تو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، پاکستان کے اندر ان سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، جو مرضی کریں، جتنا مرضی ظلم ستم کریں، جس کو اٹھا کے مرضی جیل میں ڈال دیں، جس کو چاہیں تھانے میں ڈال دیں، جس کو چاہیں مسنگ ڈال دیں، عمران ریاض خان بنا دیں اور یہ سارا کچھ کر دیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ لیکن ابھی بھی دنیا جو ہے وہ دیکھ رہی ہے، ان سے اوپر بھی کوئی طاقتور بیٹھا ہے، وہ سارے کے سارے دیکھ رہے ہیں۔ صورتحال یہ ہے کہ یورپی یونین کی سفیر نے خبردار کیا ہے اور جو انہوں نے ایک چارج شیٹ پیش کی ہے وہ بہت ہی خطرناک ہے۔ یہ تو چلے جائیں گے، ان کو تو کوئی فرق نہیں پڑے گا، لیکن پاکستان کے لیے اور ہماری جو عسکری قیادت ہے وہ اور آنے والی نگراں حکومت، اس کے لیے مصیبت بنے گی یہ ساری چیزیں۔ اس کی وجہ ہے کہ 9 مئی کا ایک ہوا کھڑا کیا گیا تھا، 9 مئی کو، اور ابھی بھی آپ دیکھ لیں پاکستان کے ذرائع ابلاغ میں صبح سے لے کے شام تک بنے بنائے پیکیجز آ رہے ہیں اور لوگوں کو فور کمانڈر ہاؤس لے جایا جاتا ہے اور وہاں پہ جا کے گفتگو کرتے ہیں۔ تو بہت زیادہ لمبا ہو گیا ہے، کیونکہ یہ ایک میں ایز اے جرنلسٹ بتا رہا ہوں، ایز اے ویور بتا رہا ہوں کہ یہ بہت لمبا ہو گیا۔ اب اس کو چھوڑ دیں، کوئی اور کنسٹرکٹیو کام کریں، اس سے کوئی فائدہ نہیں ہو رہا، اس سے بلکہ یہ کمپین جو ہے وہ نیگیٹو کی طرف جا رہی ہے اور لوگ دیکھتے ہیں تو لوگ دیکھ کے آپ کوئی بھی، اس کا آسان طریقہ ہے، کوئی بھی وہاں سے رپورٹ اٹھائیں، آپ سوشل میڈیا پہ ڈال دیں، یا وہ جو ٹی وی چینل ہے وہ جو یوٹیوب پہ ڈالتا ہے تو اس کے نیچے جا کے کمنٹس پڑھ لیں، فیس بک پہ ڈالتا ہے تو اس کے نیچے جا کے کمنٹس پڑھ لیں، تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اس کا فیڈ بیک کیا آ رہا ہے۔ فیڈ بیک بہت برا آ رہا ہے۔ بہرحال 9 مئی کے حوالے سے جو فوجی عدالتوں کا قیام تھا وہ حالات و واقعات کافی خراب ہو رہے ہیں، اور یورپی یونین کی سفیر نے یہ کہا ہے کہ ہم صورتحال پر نظر رکھے ہوئے ہیں اور ہم بدستور نظر رکھیں گے، کیونکہ GSP پلس کا معاملہ ہے، اور اس کے علاوہ بھی ستمبر میں
انہوں نے رپورٹ سبمٹ کرنی ہے، دسمبر میں رینیو ہونا ہے، تو اس اعتبار سے اپنی رپورٹ یورپی پارلیمنٹ اور ممبر اسٹیٹس کو پیش کریں گے۔ یہ یورپی یونین کی سفیر کہہ رہی ہیں کہ ہم ایک رپورٹ مرتب کر رہے ہیں اور اس رپورٹ کو جی ایس پی ریگولیشن میں مجوزہ توسیع کا مطلب فی الحال پاکستان کے لیے کچھ بھی تبدیل نہیں ہوا، لیکن انہوں نے کہا کہ ہم یہ ساری چیزوں کو دیکھ رہے ہیں، اسٹیٹس کو برقرار رکھنے کے لیے پاکستان کی ذمہ داریاں بھی وہی رہیں گی اور یورپی یونین صورتحال پر نظر رکھے گی اور اپنی رپورٹ یورپی پارلیمنٹ اور ممبر اسٹیٹس کو پیش کریں گے۔ آگے جو بات کی جا رہی ہے وہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے، وہ ذرا سنیے گا کہ گزشتہ مانیٹرنگ رپورٹس کی روشنی میں کچھ شعبے ایسے ہیں جہاں یورپی یونین بہتری دیکھنا چاہے گی۔ آزادی اظہار رائے، میڈیا کی آزادی اور خواتین کے حقوق سے متعلق بہتری دیکھنا چاہیں گے۔ اب آزادی اظہار رائے، میڈیا کی آزادی کی سچویشن آپ کے سامنے ہے اور تمام ٹی وی مالکان کو بلا کے جو بےعزتی کی گئی ہے ان کی، وہ ہمارے سامنے ہے، اور اس وقت سب سے بڑی اپوزیشن جماعت، واحد جماعت، سب سے بڑی مقبول اپوزیشن پاکستان تحریک انصاف، عمران خان، اس کا نام ٹی وی پہ چلانے پہ، اس کی تصویر چلانے پہ، اس کی خبر دینے پہ مکمل طور پہ پابندی ہے، اور وہ جو کام کیا اے آر وائی نے خبر دی اور ظاہر ہے انہوں نے اس حکم کی تعمیل کی جو کہ حکم صادر فرمایا گیا تھا کہ عمران خان کو نہیں دکھانا۔ اب آئی ایم ایف کا وفد گیا، انہوں نے گفتگو کی، سامنے زوم پہ پوری کی پوری عمران خان صاحب کی کابینہ ہے، وہ بیٹھی ہے، گفتگو کر رہی ہے، ان کے ساتھ ڈسکشن کر رہی ہے اور کنسٹرکٹیو ڈسکشن ہو رہی ہے، تعمیری بحث ہو رہی ہے۔ اس کے بعد پاکستان کی معاشی پالیسیاں، مستقبل کی معاشی پالیسیاں وہ ڈسکس ہو رہی ہیں، اور ساری کا سارے پولیٹیکل سچویشن اس میں جب وہ خبر چھپتی ہے، یعنی وہ ڈیلیگیشن جاتا ہے اور اس کے بعد آئی ایم ایف کی پریزیڈنٹ سے بھی بات ہوتی ہے، ڈیلیگیشن واپس آتا ہے، جب وہ خبر چھپتی ہے اور وہ سوشل میڈیا پہ آتی ہے تو عمران خان صاحب کی تصویر نہیں ہوتی، باقی سارے بیٹھے ہیں۔ تو یہ پوری دنیا کو پتہ چل گیا کہ اس وقت پاکستان کا جو میڈیا ہے وہ کس قدر جبر کا شکار ہے، کس قدر اس پہ جبر ہے، اور وہ اس پہ ایک قسم کا فاشسٹ طرز حکمرانی ہے، آئین اور قانون نہیں ہے بلکہ جابرانہ نظام چل رہا ہے۔ تو لہٰذا اس تصویر نے پوری دنیا کو بتا دیا کہ پاکستان میں ہو کیا رہا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں آزادی اظہار رائے، میڈیا کی آزادی اور خواتین سے متعلق حقوق۔ اب خواتین سے متعلق وہ ہماری بہت سی خواتین ہیں اس وقت جیلوں میں ہیں، اور جو سوشل میڈیا پہ ان کو کوئی بولتا ہے اس کے خلاف اقدام کارروائی شروع ہو جاتی ہے، جیلوں میں قید ہیں اور ان کو پکڑا جا رہا ہے 9 مئی کے ریفرنس سے، اور 9 مئی کے علاوہ بھی عمران ریاض خان تو 9 مئی کے حوالے سے ان کو ویسے پکڑا ہوا ہے اور 2 مہینے ہو گئے پورے۔ تو یہ ساری چیزیں سمیع ابراہیم صاحب، صدیق جان صاحب، ایاز امیر صاحب اور چودھری غلام حسین صاحب، اے آر وائی، بول، شعیب شیخ صاحب، اور یہ سارے کے سارے، جمیل فاروقی، یہ تمام کے تمام جو ہیں، سلمان اقبال، حماد یوسف، یہ ساری کی ساری مثال موجود ہیں، اور پوری جو عالمی ادارے ہیں وہ رپورٹ آلریڈی سبمٹ کر چکے ہیں۔ تو یہ آزادی اظہار رائے کا، ہمارا میڈیا کی آزادی اس حد تک خواتین کے معاملے میں وہ پوری کی پوری ویڈیوز چل رہی ہیں، اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ پھر اقلیتوں اور لیبر سے متعلق بھی بہتری دیکھنا چاہیں گے، اور یورپی یونین مانیٹرنگ کمیشن کی تازہ رپورٹ جلد آنے والی ہے، سفیر یورپی یونین نے یہ بتا دیا ہے۔ پھر اگلی بات جو اس سے بھی زیادہ الارمنگ ہے، اور جو اس وقت پوری کی پوری 15 جماعتی حکمراں اتحاد کا پورا نیریٹو اور ہماری اسٹیبلشمنٹ کا پورا نیریٹو وہ کھڑا ہے 9 مئی کے واقعے پہ، 9 مئی کی بنیاد پہ اوپر ایک پوری کی پوری عمارت تعمیر کی گئی۔ اب 9 مئی کے بعد، اب 9 مئی کے حوالے سے یورپی یونین کیا کہہ رہی ہے؟ باہر سے پہلے ہی ہمیں دباؤ موجود ہے، اب یورپی یونین کی سفیر کیا کہہ رہی ہیں؟ وہ کہتی ہیں 9 مئی کے بعد پی ٹی آئی اور حامیوں کے خلاف کریک ڈاؤن یقیناً وہ چیز ہے جس پر یورپی یونین کی نظر ہے۔ یعنی جو آپ کو جی ایس پی پلس دیا جا رہا ہے، پاکستان کو جو تجارتی سرگرمیوں میں رعایت دی جا رہی ہے اور تجارت ایکسپورٹ میں دی جا رہی ہے، ڈیوٹی فری کی گئی ہیں کچھ چیزیں، اور اس سے پاکستان کی ضرورت پوری ہو رہی ہے، پاکستان کو فائدہ پہنچ رہا ہے، تو یورپی یونین یہ کہہ رہا ہے کہ ہم یہ ساری چیزیں دیکھ رہے ہیں، اور 9 مئی کے بعد پی ٹی آئی اور حامیوں کے خلاف کریک ڈاؤن یقیناً وہ چیز ہے جس پر یورپی یونین کی نظر ہے۔ اور اس بات سے بھی ہم بخوبی واقف ہیں کہ بین الاقوامی این جی اوز اور ماہرین بھی اس صورتحال کو دیکھ رہے ہیں۔ عام طور پر ملزمان کے فوجی عدالتوں اور انسداد دہشت گردی کی عدالتوں میں ٹرائل سے متعلق بھی صورتحال کو بالخصوص دیکھ رہے ہیں۔ یہ بھی یعنی کہ جو فوجی عدالتوں کا ایک نیریٹو لے کے آئے تھے، ان پہ بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم دیکھ رہے ہیں ساری چیزوں کو، اور ہم یہ بھی اچھی طرح جانتے ہیں کہ اس مسئلے پر پاکستان کے اندر ایک جاندار بحث جاری ہے۔
اور یورپی یونین کے سفیر نے یہ کہا ہے کہ پاکستان بین الاقوامی شہری اور سیاسی حقوق کا جو معاہدہ ہے اقوام، وہ بھی اس میں ایک پاکستان ایک اہم فریق ہے اور ریاستی فریق ہے، اور اس معاہدے کے مطابق پاکستان نے اس بات پر اتفاق کیا ہے کہ ہر شخص کو منصفانہ اور عوامی ٹرائل کا حق حاصل ہے۔ اس کے مطابق ٹرائل ایسی عدالت میں ہوگا جو آزاد اور غیر جانبدار ہوگی، اور اس کے مطابق ملزم مناسب اور مؤثر قانونی نمائندگی کا حق بھی رکھتا ہوگا۔ یہ اس وقت کی سچویشن ہے ہماری پاکستان کے اندر۔ پاکستان کی حکومت 15 جماعتی حکمراں اتحاد نے اور ان کے ساتھ جڑے ہوئے کچھ اسٹیبلشمنٹ کے لوگوں نے پاکستان کو اس حالت میں پہنچا دیا ہے کہ اب ہماری عدالتی نظام، ہمارا میڈیا، ہمارے شہری حقوق، ہماری آزادیاں، ہمارے خواتین کے حقوق، ہماری اقلیتوں کے حقوق، ہمارے لیبر کے حقوق، وہ سارے مانیٹر ہو رہے ہیں، اور ہم اس وقت شکنجے میں ہیں اور پوری دنیا کی نظریں ہم پر لگی ہوئی ہیں۔ اور پھر یہ رپورٹ جو ہے وہ ظاہر ہے ایک بھدی رپورٹ جائے گی، کوئی اچھی رپورٹ تو جائے گی نہیں۔ پچھلے جو ایک سال کے اندر ہوا ہے پاکستان اور پاکستانیوں کے ساتھ، پاکستان کے میڈیا کے ساتھ، پاکستان کی خواتین کے ساتھ، پاکستان کے مخالفین کے ساتھ، سیاسی مخالفین کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے وہ دنیا نے دیکھا ہے، وہ رپورٹ ہو رہا ہے، آلریڈی رپورٹ ہو رہا ہے۔ آلریڈی عالمی جو ادارے ہیں اور عالمی حقوق انسانی تنظیمیں وہ ساری کی ساری رپورٹ کر چکے ہیں، تو لہٰذا انہی رپورٹس وہ پہلے سے موجود ہیں، ایک آئینہ نظر آ رہا ہے، تو یہ یورپی یونین کی رپورٹ اس کے مزید اس میں ایڈ اپ ہوگا۔ تو سچویشن بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم نے جمہوریت کا تیا پانچا کر دیا ہے، جمہوریت کو فنا کر دیا ہے، اور انڈکلیئرڈ مارشل لا، انڈکلیئرڈ ڈکٹیٹرشپ، آئین کو ہم نہیں مانتے، سپریم کورٹ، عدالتی فیصلوں، ججز کو بلیک میل، یہ سارے کا سارا ہو چکا ہے۔ لہٰذا یہ ایک نئی مصیبت آنے والی ہے، اور اس لیے میں کہتا ہوں کہ آگے کی طرف جانا چاہیے، یہ اس کو چھوڑ دینا چاہیے۔ پیچھے یہ جو ہیں تھرڈ ڈگری طریقے جو ہیں وہ اب رائج نہیں۔ اب آج کا دن محترمہ فاطمہ جناح جو ہیں ہماری، آپ کو معلوم ہے، نون قائد اعظم محمد علی جناح کی ہمشیرہ اور تحریک پاکستان کی عظیم خاتون کارکن، کسی تعارف کے محتاج نہیں۔ آج ان کی برسی تھی 1967 میں، تقریباً آج سے 56 ایئرس پہلے، 56 سال پہلے وہ اس دنیا سے رخصت ہوئیں۔ وہ جنرل ایوب خان صاحب کے مقابلے میں انہوں نے الیکشن لڑا تھا، ان کو الیکشن لڑوانے کے لیے بدترین قسم کی دھاندلی کی گئی، ان کی کردار کشی کی گئی، اور اگر اس وقت جنرل ایوب خان نے وہی کچھ کیا جو آج ہو رہا ہے۔ آج کا جو دور ہے یہ، اس میں جنرل ایوب خان صاحب کا آپ کو تھوڑی سی نظر آئے گا، ٹچ آئے گا، کچھ جنرل ضیاء الحق صاحب کا تھوڑا سا ٹچ نظر آئے گا، یہ دونوں ٹچ اس وقت نظر آئیں گے، اور پھر یحییٰ خان کا ٹچ نظر آئے گا، کیونکہ جنرل ایوب خان نے ایبڈو لے کے آئے تھے، تمام سیاسی مخالفین کو انہوں نے ایبڈو کے ذریعے، ایک قانون تھا ایبڈو، اس کے ذریعے فارغ کر دیا تھا، اور اپنے تمام سیاسی رہنماؤں کو وہ پوری کی پوری فصل انہوں نے آؤٹ کر دی 5 سال کے لیے، اور ان کو آؤٹ کر کے الیکشن لڑا اور صدر بن گئے۔ محترمہ فاطمہ جناح ان کے مقابلے میں آئی تھیں، کیونکہ کوئی سیاستدان نہیں بچا تھا، جاندار شخصیت چاہیے تھی۔ محترمہ فاطمہ جناح کو کہا گیا کہ آپ یہ کام کریں، انہوں نے یہ ذمہ داری اور یہ پیشکش قبول کی پاکستان کے لیے، اور اگر محترمہ فاطمہ جناح اس وقت ان کو الیکشن نہ ہروایا جاتا، دھاندلی نہ کی جاتی، اور جنرل ایوب خان کو نہ جتوایا جاتا، تو پاکستان کا نقشہ آج بھی وہی ہونا تھا جو 1947 میں تھا، جو پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح نے بنایا تھا، وہی پاکستان آج ہونا تھا۔ یعنی ہم سے مشرقی پاکستان کبھی بھی جدا نہ ہوتا، کبھی بھی اس ٹوٹ کر علیحدہ ہو کے نیا وطن نہ بنتا، بلکہ ہم سب اکٹھے رہ رہے ہوتے، لیکن یہ نہیں ہو سکا، کیونکہ وہ سوچ پسند نہیں تھی۔ اور محترمہ فاطمہ جناح کی سوچ، ان کا نظریہ، ان کا فکر، ان کا فلسفہ ٹریول کرتا کرتا، شعوری طور پہ ٹریول کرتا کرتا آج پاکستان کی نئی نسل تک بھی پہنچا ہے، اور وہ نئی نسل جو محترمہ فاطمہ جناح سے واقف نہیں، جو ان کو دیکھ بھی نہیں، ان کے آنے سے پہلے ہی، دنیا میں آنے سے پہلے ہی جو ہے محترمہ فاطمہ جناح جا چکی ہیں، لیکن ان کی سوچ، ان کا فکر، ان کا فلسفہ، ان کا نظریہ آج بھی زندہ ہے، اور ان کو کرش کرنے کے لیے ایوبی نظریہ بھی موجود ہے۔ تو بہرحال دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے، تو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔